دوستو آج آپ کے سامنے سر درد کا روحانی علاج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایسا میں لے کر آیا ہوں کہ جو سلف صالحین سے نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے۔ بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی کبھی نہ کبھی درد سر کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جب میڈیسنز لینے جاتے ہیں تو اس وقت تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے، میں کھاؤں گا تو مجھے شفا ہوگا۔ تو وہی وظیفہ بندے کے لیے آزمائش بھی کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج آپ کے سامنے سر درد کا روحانی علاج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سر درد کے حوالے سے بہت سارے لوگ مختلف طرح کے اوراد و وظائف اور مختلف طرح کی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی افاقہ حاصل نہیں ہوتا، صحت نہیں ملتی، مرض جاتا نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو سلف صالحین سے نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے، اور آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب تک یہ پیغام پہنچے گا۔ انتہائی آسان عمل ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی کبھی نہ کبھی درد سر کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو وظیفے کی طرف جانے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی وظیفہ کیا جائے تو اس میں اعتقاد اللہ پاک کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی کمزوری ہے کہ ہم جب میڈیسنز لینے جاتے ہیں تو اس وقت تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے، میں کھاؤں گا تو مجھے شفا ہو جائے گی۔ لیکن جب کوئی وظیفہ کرنے کا کہا جاتا ہے یا ہمیں کوئی وظیفہ کسی پیر صاحب کی طرف سے، کسی امام صاحب کی طرف سے، کسی بڑے بزرگ کی طرف سے دیا جاتا ہے تو ہمارے اعتقاد میں وہ پختگی نہیں ہوتی جو دوائی کھا کر ہمارے اعتقاد میں پختگی آتی ہے۔ تو یہ میں آپ سے ضرور کہتا جاؤں گا کہ جب بھی کوئی وظیفہ چاہے کہیں سے بھی آپ کو دیا جائے، چونکہ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس ورد اور وظیفے کو اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ پاک مجھے شفا یاب فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ دوستو جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو یاد رکھیں کہ جو پڑھنے کو آپ کو دیا جائے اس کے پڑھنے کی ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پڑھنے کا طریقہ کار درست نہیں ہے یا جو مقررہ تعداد بتائی گئی ہے اس کے مطابق آپ نہیں پڑھ رہے تو بھی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا، آپ کو خاطر خواہ فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلاف سے اور بزرگان دین سے یہ بات بھی ہم تک پہنچی ہے کہ اگر تلفظ ٹھیک نہ ہو اور پڑھنے کا طریقہ درست نہ ہو تو پھر بعض اوقات وہی وظیفہ بندے کے لیے آزمائش بھی بن جاتا ہے، مرض میں اضافے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ کیا جائے اس میں تلفظ درست ہو اور جتنی تعداد مقررہ بتائی گئی ہے 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 12 مرتبہ اتنی ہی دفعہ کیا جائے۔ کہ اس کو یوں مثال سے سمجھیے کہ کہتے ہیں کہ جس طرح چابی کے دندانے ہیں تو ان دندانوں میں اگر کوئی ایک دندانہ بھی زائد ہو جائے تو تالا جو ہے وہ کھلتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے جس مرض کی جتنی تعداد میں اس وظیفے کو کرنے کا کہا جائے اسے اتنی ہی تعداد میں کیا جائے۔ اب آئیے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ وظیفہ ہے جب کیسر روم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے آپ سے دوا طلب کی کہ مجھے میرے دائمی سر درد کے لیے کوئی دوا تجویز فرما دیجیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی اس کی طرف روانہ فرمائی اور کہا کہ اس ٹوپی کو اپنے سر پر رکھ لیا کرو۔ اب وہ جب بھی ٹوپی اپنے سر پہ رکھتا اسے شفا ہو جاتی، اس کا درد ختم ہو جاتا۔ ایک دن اس نے اس ٹوپی کو دھیڑا اور اس کو یہ تجسس ہوا کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ جو میرے سر پہ آتے ہی میرا درد غائب ہو جاتا ہے۔
دوستو جب اس نے اس ٹوپی کو کھولا تو اس کے اندر ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا، اور وہ تعویذ اس کے اندر ایک موجود تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ پاک اس کے درد سر کو دور فرما دیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کے لیے بھی روحانی علاج ہے کہ اگر کسی مریض کے سر میں درد ہے تو وہ اللہ پاک کے نام سے شروع ہونے والی یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھے، اسے کاغذ میں لکھ کر اس کاغذ کو لپیٹے، اور لپیٹنے کے بعد اپنے سر پر اگر ٹوپی پہنتا ہے تو ٹوپی کے اندر سی لے، اور اگر امامہ شریف سر پہ پہنتا ہے تو اس کے اندر سی لے، اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اپنے دوپٹے کے اندر اس کو سی لے اور اس دوپٹے کو اپنے سر پر اوڑھ لے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اسے دائمی سر درد سے نجات حاصل ہوگی۔